الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک غیر مسلم تو نماز کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے اور ایک مسلمان ہے جو نماز کے قریب نہیں آ رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اس امتی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں وہ خود ہی سوچ لو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ستونوں کے بغیر چھت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح نماز دین کا ایسا اہم ستون ہے جس کے بغیر دین کی چھت برقرار رہنا مشکل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے چلا گیا تو بکری کم ہوگی، مال کم کمایا جائے گا، گاہک واپس چلے جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد رب العالمین ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے روزی کم ہوگی، حالانکہ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے یعنی نماز سے منہ موڑتا ہے میں اس کا دنیا میں رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ تنگ سے مراد یہ نہیں کہ 1,00,000 میں سے 50,000 رہ جائیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ 1,00,000 کا چاہے 10,00,000 ہو جائے مگر اس میں برکت اٹھ جائے گی، اس کا نفس پیاسا ہی رہے گا، سکون اور اطمینان کی دولت سے محروم رہے گا۔ یہ تو دنیا میں سزا ہے اور آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو جنتی دوزخیوں کو عذاب میں مبتلا دے کر سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ترجمہ کنز ایمان، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولیں گے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ دوزخی دوزخ میں جانے کی وجہ یہ بتائیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہ پڑھتے تھے۔ ایک بچہ میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے، اگر پرچہ آؤٹ کر دیا جائے یعنی امتحان سے پہلے ہی بتا دیا جائے کہ یہ سوال آنے والے ہیں، اگر طالب علم پھر بھی تیاری نہ کرے، امتحان میں فیل ہو جائے تو اس سے بڑا نکما کون ہوگا؟ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے قیامت کے امتحان کے پیپر کو آؤٹ کر دیا، یعنی پہلے ہی بتا دیا کہ اے میرے امتیوں، قیامت کے روز تم سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ تیاری میں سستی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ طالب علم کو یقین نہ ہو سکتا ہے کہ جس نے پیپر آؤٹ کیا گیس لگایا ہو وہ غلط ہی ہو، لیکن اگر پیپر آؤٹ کرنے والی وہ ہستی ہو جس کے بارے میں قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ کلام خدا ہے کلام محمد، اسی سے سمجھ تو مقام محمد۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تو نے جو دن کو کہا رات تو رات ہو کے رہی۔ جس محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے ہم مسلمان ہوئے، جنت دوزخ قیامت پر ایمان لائے، اسی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امتحان میں اگر پہلا سوال درست ہو جائے تو حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، اگلے سوال مشکل بھی ہوں تو آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر پہلے سوال میں ہی پھنس جائے تو اگلے سوال آتے بھی ہوں تو مشکل ہو جاتے ہیں۔
لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرے۔ پہلا سوال درست ہو گیا تو امید ہے کہ اس کی برکت سے باقی سوالات بھی آسان ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔